أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم گزشتہ کل جو آیتوں کا ترجمہ دیا گیا تھا اس کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص لے جانے کو کہا. حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے پردادا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو فرشتے جو رہتے ہیں وہ انسان کے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں. یہ بات ہمیشہ رہتی ہے. جب ناپاکی کی حالت یا پھر زبان سے گالی گلوچ یا جھوٹ یا پھر کوئی گناہ آدمی کرتا ہے تو پھر وہ حفاظت دور ہوتی ہے، بلکہ اللہ حفاظت فرمایا ہم سب کی کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کا ایمان نکل کر لٹکتا ہے. حدیث میں بھی آیا ہے اگر اسی گناہ کے حالت میں مر گیا تو دل سے ایمان باہر آیا اور یہ مر گیا. حدیث کی جناب محمد ریاض الصالحین امام شرف الدین یحییٰ ابو زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اس کے اندر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے. معلق رہتا ہے انسان کا ایمان گناہ. فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کی تھی، لیکن شیطان جو ہے وہ آیا، اس نے آ کر کہا کہ ان کو تم ایسا آگ میں نہیں پھینک سکتے، ان کے کپڑے اتار. کپڑے اتارنے کے بعد فرشتے دور ہو گئے تو پھر جو ہے وہ گوفند رہتا ہے. اپنے زمانے میں جس کو بولیں گے اپن جیسے لگوری سے بھیجتی ہے تو پرانے زمانے میں اس کو اردو زبان میں اس کو گوفند کہا جاتا ہے. وہ گوفند سے وہ ہے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، بدن پر کپڑے نہیں تھے. جبرائیل علیہ السلام و تسلیم کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا لباس دیا اور کہا کہ جا کر پہنا ابراہیم علیہ السلام. تو وہ لباس جو پہنایا تھا ابراہیم علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے انتقال سے پہلے حضرت اسحاق علیہ السلام کو دیا اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو دیا. یعقوب علیہ السلام نے جب یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے تو لباس، اب جنت کا لباس ہے بزرگوں، دنیا کا بنے نہیں. 4 سال کے بچے کا 20 سال کے بچے کو آ جائے یا 50 سال کے آدمی کو جنت کا لباس تو لباس رہے، جیسے سائز بڑھے ویسے لباس کی بھی سائز بڑھ جائے. تو یعقوب علیہ السلام نے نلکی کے اندر جیسے تعویذ ہم پہنتے ہیں تو اس نلکی کے اندر اس لباس کو چھوٹی گھڑی کی اس کی اور نلکی میں ڈال کے یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال دیا. اور جب یوسف علیہ السلام کو بھائی نے کنویں میں پھینکا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر جو ہے وہ لباس نکال کر ان کو پہنایا تھا وہ لباس. تو یہی لباس جو ہے واپس حضرت یوسف علیہ السلام نے اس لباس کو بھیج دیا. کہاں پر بھیج دیا؟ یعقوب علیہ السلام نابینا ہو چکے تھے، آنکھوں سے اندھے ہو چکے تھے، تو بھیج دیا کہ جائے اور اس لباس کو آنکھوں پر لگائے. اب جب ان کا قافلہ نکلا مصر سے تو یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ میں جو ہے یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. دیکھیے آپ چھوٹے بچے سے آپ محبت کرتے ہیں اپنے اولاد سے، اولاد کے بدن میں ایک الگ ہی خوشبو آتی ہے، اس سے لطف اندوز ہوتا ہے. تو کہنے لگے انی لاجد ریح یوسف، میں یوسف کی خوشبو محسوس کرتا ہوں. اگرچہ تم مجھے جبکہ مجھے تم تانا نہ دو کہ یہ بڈھا جو ہے سڑیا گیا ہے. سڑیا گیا بڈھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کریم اس کو بولتا ہے ہم نے آپ کو نطفے سے پیدا کیا، پھر انسان بنایا، انسان بنانے کے بعد جوانی کے اندر لے کر جاتے ہیں، پھر بڑھاپے کی اس عمر میں لے کر جاتے ہیں جس کے اندر لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، ہر چیز جاننے کے باوجود کوئی چیز نہیں جانتا. بزرگ آدمی ہر چیز جاننے کے باوجود بھی پاس کرتا ہے. بزرگ اللہ حفاظت فرمائے. اس لیے اللہ سے ہمیشہ یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. کیا مانگنا چاہیے؟ عقل سلیم. انبیاء اکرام علیہ السلام کتنے ہی بزرگ ہو جائیں عقل سلامت رہتی ہے. یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. ورنہ آدمی بڈھا ہونے سے جیسے بڈھا شروع ہوتا ہے وہی کی باتیں شروع کرتے ہیں. قرآن کریم اس کا تذکرہ ہے. تو یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں لولا ان تفندون، جبکہ تم مجھے تانا نہ دو کہ سٹیا گیا ہے. تو انہوں نے کہا قالوا تاللہ، اللہ کی قسم انک لفی ضلالک القدیم، تم تو اپنی پرانی غلطی کے اندر ہو. بس یوسف علیہ السلام کے روتے روتے آنکھیں گھلا لی، اب ان کو محسوس کر رہے ہو تم کو وہم ہو گیا ہے. اتنی ہی دیر کے اندر
یہ قافلہ مصر یا کنعان پہنچتا ہے، اور یہودا جو یعقوب علیہ السلام کا بڑا بیٹا تھا، اس نے جو ہے چادر اٹھا کر جو قمیص تھی یوسف علیہ السلام کی، وہ قمیص ڈالی. جیسی قمیص ڈالی تو آنکھوں کے اندر روشنی شروع ہو، دیکھنے لگے. فرتد بصیرا، روشنی لوٹ کر آئی تو کہا قال الم اقل لكم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. پیغمبر نے یعقوب علیہ السلام، تو آپ سب کے سب جو بیٹے تھے وہ یعقوب علیہ السلام کے پیروں میں گر گئے اور معافی مانگنے لگے کہ والد صاحب قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، ہماری غلطی ہو گئی، ہم سے گناہ ہو گیا، معاف فرما دیجیے. یعقوب علیہ السلام نے کہا سوف استغفر لكم ربی، ان قریب میں اپنے رب سے جو ہے مغفرت کی دعا مانگوں گا، کیونکہ وہ جو وقت تھا وہ تہجد کا وقت نہیں تھا. تو انتظار کیا، تہجد کے وقت میں اللہ رب العزت دعا کو قبول فرماتے ہیں. تہجد کے وقت میں دعا کو قبول فرماتے ہیں، قبولیت کا وقت ہے. تو دن کا وقت تھا تو کہا کہ سوف عربی زبان میں ایک لفظ آتا ہے جو قریبی مدت کو بتاتا ہے، کام کے فوراً ہونے کو نہیں بتاتا. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اب دیکھیے یہاں سے ایک نقطہ سمجھیے، جب یوسف علیہ السلام کنویں میں پھینکا گیا تھا وہ تو 2-3 کلومیٹر کا فاصلہ تھا وہاں پر، وہاں سے خوشبو نہیں آئی. اور ادھر مصر سے کپڑے لے کر نکلے تب خوشبو آئی. یعقوب علیہ السلام نبی تھے تو اتنے قریب ہونے کے باوجود خوشبو نہیں آئی، اور مصر سے جب یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر نکلے بھائی لوگ تب خوشبو آئی. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کا معجزہ، نبی کی جو معجزہ ہوتا ہے، نبی کا معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ خلاف عادت. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے چاند کے 2 ٹکڑے ہونا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کا نکلنا، 1400 صحابہ کرام کا ایک ہانڈی کے اندر کھانا، یہ سارے معجزات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اور ہر نبی کے معجزات ہیں، ہر نبی کے معجزات. تو یہ جو معجزہ ہے جو انسان کے عقل میں نہیں آتا ہے، یہ نبی کے چاہنے سے نہیں ہوتا ہے، اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے. اگر نبی کے چاہنے سے ہوتا تو 3 کلومیٹر پر معلوم پڑ جاتا، خوشبو آتی، لیکن خوشبو آئی نہیں. اللہ نے چاہا کہ اب یعقوب کو یوسف سے ملا دے، باپ اور بیٹے کو ملا دے. امتحان کا وقت ختم ہو چکا ہے، آزمائش کا وقت ختم ہو چکا، اب ان کو دونوں کو ملا دے. تو اللہ تعالیٰ نے خوشبو سنگائی. اس سے ہمیں ایک نقطہ یہ معلوم پڑتا ہے کہ نبیوں کا جو معجزہ ہوتا ہے وہ نبی اپنے طرف سے نہیں کرتے، اللہ جب چاہتے ہیں نبی کے ہاتھ سے اس کا ظہور فرماتے ہیں، ورنہ نبی خود معجزہ لا سکتا نہیں ہے. دوسری بات یہ معلوم پڑتی ہے، یاد رکھیے ہمیشہ دنیا میں کسی بھی چیز پر بھروسہ نہ کرنا چاہیے. جو چیز غم کا سبب بنی یعقوب علیہ السلام کے لیے، وہی چیز خوشی کا سبب بنی. جو چیز غم کا سبب بنی وہی چیز خوشی کا سبب بنی. کیسے؟ دنیاوی چیزوں کی بات کر رہا ہوں، اخروی چیزوں پر تو آدمی کو ایمان لانا فرض ہے. دنیاوی چیزوں پر جو چیز غم کا سبب بنی، آپ غور سے دیکھیے کہ جس کرتے کو دیکھ کر جب خون کے اندر کرتا لایا گیا تھا یوسف علیہ السلام کا، تو یعقوب علیہ السلام غمگین ہوئے تھے. اب جب مصر سے بھائیوں نے کرتا لے کر آیا تو یعقوب علیہ السلام کی تو آنکھیں جا چکی تھی. اب یوسف علیہ السلام وہ کرتا بھی یوسف علیہ السلام کا تھا. اب یہی کرتا یوسف علیہ السلام کا جب ان کے آنکھوں پر رکھا گیا تو ان کی بینائی لوٹ کر آئی، وہ دیکھنے لگی. نابینا تھے تو بینا ہو گئے. تو جو چیز غم کی تھی وہ چیز کیا بن گئی؟ خوشی کی بن گئی. حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا تھا اور والد صاحب کو کہا تھا، والد نے کہا تھا اپنے بھائیوں سے نہیں کہنا، لیکن بھائیوں کو نادانی نے کہہ دیا. اب ہوا کیا کہ یہی خواب کی وجہ سے مصر کو چھوڑنا پڑا، انہیں نکال دیے گئے، اور پھر یہی خواب نے انہیں بادشاہ بھی بنا دیا. تو جو چیز غم کی تھی، غم کا سبب بنتی ہے، اللہ اس پر طاقت رکھتا ہے کہ وہی چیز کو خوشی کا سبب بنا دے. موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے، فرعون نے جب بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا تو دریا کے اندر ڈالا، دریا کے اندر ڈالا، اور اندر سے گھٹ رہی تھی ماں کہ آپ میرے بچے کا کیا ہوگا، دریا کے اندر ڈال دیا ہے. اب تو جب دریا کے اندر ڈالا تو غمگین تھی، لیکن اللہ رب العزت نے
اسی دریا سے نکال کر فرعون کے محل میں پہنچا دیا. تو جو چیز غم کی تھی اللہ نے اس کو خوشی کا سبب. تو اللہ رب العزت کا ایک قاعدہ ہے، اللہ جب چاہتے ہیں غم کے سبب کو خوشی کا سبب بنا دیتے ہیں، اور جو چیز خوشی کی ہوتی ہے اس کو بعض مرتبہ غم کا سبب بھی بنا دیتے ہیں. اب دیکھیے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کا جب تذکرہ جاری تھا ان کے ساتھ، تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس نے کہا تھا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا تم مصر کی کھیتی باڑی اور مصر کی سرسبز شادابی نہیں دیکھتے ہو؟ یہ ملک کتنا بہترین ہے، اور یہ دریائے نیل جنت سے آیا ہوا دریا ہے، یہ دریائے نیل بہتا ہے، یہ پانی رہے گا تو یہ کھیتی ہوگی نا. تو دریا پر اس کو ناز تھا، تو جس چیز پر وہ خوشی منا رہا تھا اللہ نے اسی دریا کے اندر اس کو ڈبو دیا. تو یہاں سے ایک نقطہ یہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس چیز پر قادر ہے کہ جو چیز غم کا سبب بنتی ہے اللہ رب العزت اس کو خوشی کا سبب بنا دیتی ہے. اس لیے آدمی کو صبر کرنا چاہیے. اور جو چیز خوشی کا سبب ہے اگر آدمی اس پر اترائے، اکڑ کر چلے، تکبر کرے، اللہ کے احکام کی نافرمانی کرے، تو وہی خوشی کا سبب کیا بن جاتی ہے؟ غم کا سبب بن جاتی ہے. اس لیے آدمی کو ہمہ وقت جو نعمتیں میسر ہے، ملی ہوئی ہے، ان نعمتوں کو اللہ رب العزت